ایک صحافی کے انکشافات۔ سینئر صحافی رؤف کلاسرا لکھتے ہیں کہ پاکستان میں انگریزی جرنلزم کے بڑے نام ایم ضیاء الدین پر کمال صدیقی کا لکھا طویل شاندار پروفائل پڑھنے میں مجھے 1.5 گھنٹہ لگا۔ عرصے بعد انگریزی میں کام کی چیز پڑھنے کو ملی۔ کبھی ایاز امیر کی انگریزی تحریروں کا انتظار رہتا تھا، تو خیر سے اردو کالم نگاری کو پیارے ہوئے اور یہاں بھی انہوں نے بلا شبہ جھنڈے گاڑے ہیں۔ اگر کسی نے پاکستان کی 72 سالہ سیاسی اور صحافتی تاریخ کو پڑھنا ہو تو وہ یہ پروفائل پڑھ لے۔ میں نے 3 سال ڈان اسلام آباد میں ضیاء الدین صاحب کے ماتحت کام کیا، ان سے محبت بری ڈانٹیں کھائیں اور خبر بنانا سیکھا۔ ان کے بعد شاہین صبائی اور ناصر ملک نے مجھے پالش کیا۔ جب میں ڈان ملتان میں تھا تو ایڈیٹر احمد علی خان نے میری زندگی بدلتے ہوئے مجھے اسلام آباد ٹرانسفر کرنے کے بعد فون کیا کہ ان کی ڈان اسلام آباد کے بیورو چیف ضیاء الدین سے بات ہو گئی ہے، میں جا کر ان سے مل لوں۔ میں نے اسی رات ملتان سے بس پکڑی اور 0 پوائنٹ اترا، تو مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ کہاں جانا ہے۔ خیر ڈھونڈ کر ڈان کے دفتر جا کر ان سے ملا تو محبت سے پیش آئے، بیورو میں بیٹھنے کو جگہ دی، سکھایا اور رپورٹر بننے میں مدد کی۔ کمال صدیقی کے اس پروفائل میں ضیاء الدین صاحب نے اپنی طویل پروفیشنل لائف کے جو راز کھولے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بندے کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ ضیاء الدین نے انکشاف کیا ہے کہ ایک دن پارلیمنٹ میں انہیں بے نظیر بھٹو کے ایک ساتھی نے کہا کہ محترمہ انہیں اپنے چیمبر میں بلا رہی ہیں۔ وہ وہاں گئے تو آصف زرداری بھی بیٹھے تھے اور ساتھ میں کوئی بندہ تھا جو زرداری صاحب کے کان میں خسر خسر کر رہا تھا۔ ضیاء الدین نے بے نظیر بھٹو اور زرداری کو سلام کیا۔ اتنی دیر میں وہ بندہ رخصت ہونے لگا، جانے سے پہلے وہ جھکا اور اس نے زرداری کے پیر چھوئے۔ جو ہی وہ بندہ باہر نکلا بے نظیر بھٹو آصف زرداری پر برس پڑی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ زرداری نے کہا یہ سندھ کی قدیم روایت ہے کہ جھک کر پاؤں پر ہاتھ رکھ کر ملا جاتا ہے یا رخصت لی جاتی ہے۔ بے نظیر بھٹو یہ جواب سن کر سیخ پا ہو گئیں اور کہا یہ کیسی بےہودہ قسم کی روایت ہے کہ پیروں پر ہاتھ رکھے جائیں۔ زرداری نے بے نظیر بھٹو کو کوئی جواب دینے کی کوشش کی تو بے نظیر ان پر برس پڑی اور کہا کہ تم نے اسے کیوں اپنے پاؤں چھونے دیے؟ اس دوران ضیاء الدین کے بقول انہوں نے بے نظیر بھٹو کے منہ سے مرتضیٰ بھٹو کا نام بھی سنا۔ بے نظیر کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے اور انہوں نے زرداری کو اپنے بھائی مرتضیٰ سے تعلقات بگاڑنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ زرداری صاحب سے مگر جواب نہ بن پایا۔ جب بھی زرداری صاحب کوئی جواب دینے کے لیے منہ کھولتے بے نظیر مزید برس پڑتی۔ بے نظیر بھٹو نے اسی غصے کی حالت میں کہا آصف اب کی دفعہ ہماری حکومت آئی تو تم مجھے پاکستان نظر نہ آنا۔ اتنی دیر میں اعتزاز احسن اندر داخل ہوئے تو بے نظیر بھٹو فوراً خاموش ہو گئی، زرداری بھی غائب ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ فوراً اٹھ کر واش روم چلی گئیں۔ ضیاء الدین نے اعتزاز سے پوچھا کہ کچھ سنا؟ اعتزاز احسن نے جواب دیا جی سن لیا، لیکن اگر ایسا ہوا اور ہماری حکومت آ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ زرداری یہیں پاکستان میں ہوں گے۔ میں خود کئی باتیں پڑھ کر ششدر رہ گیا کہ پاکستان میں حکومتیں بنتی اور بگڑتی کیسے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے 1993 میں وزیر اعظم بننے کے پیچھے جو کہانی ضیاء الدین صاحب نے سنائی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ یعقوب علی خان جو بے نظیر بھٹو کے پہلی حکومت میں وزیر خارجہ تھے نے ضیاء الدین کو بتایا تھا کہ جب امریکی صدر بش سینئر 1992 میں بل کلنٹن سے الیکشن ہار گئے تو گھر جانے سے پہلے انہوں نے میز پر رکھی فائلیں کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان فائلوں کے انبار میں سے ایک فائل پاکستان کے بارے میں تھی۔ اس فائل میں پاکستان پر مختلف سنگین الزامات لگائے گئے تھے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا کھرا پاکستان سے جا ملتا ہے۔ مصر نے بھی الزامات لگائے تھے کہ ان کے ہاں جو عرب جنگجو کارروائیاں کر رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے نکل رہا ہے۔ بھارت بھی دنیا بھر میں یہی لابنگ کر رہا تھا کہ پاکستان ان کے ہاں دہشت گردی کرا رہا ہے، لہٰذا اسے دہشت گرد ملک قرار دیں۔ امریکہ پہلے ہی افغان جنگ ختم ہونے کے بعد پاکستان سے ہاتھ اٹھا چکا تھا، بلکہ پریسلر ترمیم کے تحت کئی پابندیاں بھی لگ چکی تھیں۔ ان حالات میں وہ فائل صدر امریکہ کو بھیجی گئی کہ وہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیں، جس کے بعد پاکستان پر سنگین نوعیت کی عالمی پابندیاں لگ سکتی تھیں۔ تاہم بش سینئر نے اس فائل پر دستخط نہیں کیا اور بل کلنٹن کے لیے وہ فائل رکھ چھوڑی۔ کلنٹن صدر بنے تو انہوں نے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے بجائے اسلام آباد کو 6 ماہ کا وقت دیا کہ وہ الزامات کو غلط ثابت کرے۔ اس پر اسلام آباد میں کھلبلی مچ گئی۔ فوری طور پر ان عرب جنگجوؤں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئیں جن پر پاکستان کی سرزمین اپنے اپنے ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کا الزام تھا۔ اس اثنا میں مقتدرہ کو پتہ چلا کہ بل کلنٹن اور ہیلری کلنٹن دراصل بے نظیر بھٹو کے فین ہیں۔ چند برس قبل ہیلری کلنٹن نے اپنی یادداشتوں میں بھی لکھا ہے کہ کیسے 1999 لندن سیر سپاٹے کے دوران ایک جگہ رش دے کر انہوں نے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو برطانوی وزیر اعظم سے ملنے والی ہیں، تو وہ بھی بڑے اشتیاق سے اس ہجوم میں کھڑی ہو گئی تاکہ بے نظیر کی ایک جھلک دیکھ سکیں، کیونکہ وہ ان کی بڑی فین تھیں۔ اس پر پاکستان میں فیصلہ ہوا کہ بہتر ہوگا کہ نواز شریف کو ہٹا کر بے نظیر بھٹو کو لایا جائے تاکہ وہ کلنٹن پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیے جانے سے بچا سکیں۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نواز شریف اور صدر اسحاق خان کے مابین جنگ میں تیزی آ گئی۔ بے نظیر بھٹو ان دنوں لندن میں تھیں اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستانی مقتدرہ ان پر کیوں مہربان ہو رہی ہے۔ پاکستان میں فاروق لغاری اور شفقت محمود بے نظیر بھٹو کے نمائندوں کے طور پر طاقت
ताकतवर हलकों से खुफिया मुज़ाकरात कर रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च की धमकी दी ताकि नवाज शरीफ हुकूमत को गिराया जाए। ज़ियाउद्दीन कहते हैं कि वो उन दिनों डॉन लाहौर में एडिटर थे। बेनज़ीर भुट्टो की लॉन्ग मार्च की धमकी सुनकर वो लाहौर शहर में निकले ताकि पता कर सके कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की कितनी तैयारी कर रही है। वो हैरान रह गए कि किसी जगह कोई तैयारी नहीं थी। उन दिनों बेनज़ीर भुट्टो लाहौर पहुंच चुकी थी। ज़ियाउद्दीन वहीं से बेनज़ीर भुट्टो से मिलने चले गए। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से पूछा कि वो कैसा लॉन्ग मार्च करेंगी, क्योंकि उन्हें तो कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। बेनज़ीर भुट्टो ने जवाब दिया, लॉन्ग मार्च हो या ना हो, लेकिन नवाज शरीफ को जाना होगा। वही हुआ। लॉन्ग मार्च की डेडलाइन से एक दिन पहले नवाज शरीफ की छुट्टी करा दी गई। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन गई। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क करार दिए जाने से बच गया, जिस पर सब ने सुकून का सांस लिया। आज के अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात में हैरानकुन तौर पर जो बाइडन का वज़ीर आज़म इमरान खान कोशिशों के बावजूद फोन ना करना, बिलावल का हालिया पुरइसरार दौरा अमरीका, पीपल्स पार्टी का मुक्तदरा के करीब होना और कश्मीर में गैर मुतवक्के तौर पर ज्यादा सीटें निकाल जाना, जिस पर पीपल्स पार्टी खुद भी हैरान है। कहीं 1993 की तरह आने वाले महीनों में नया कट्टा तो नहीं खुलने जा रहा। शायद बरसों बाद ज़ियाउद्दीन जैसा कोई मोतबर सहाफ़ी ये राज सामने लाए कि बाइडन के इमरान खान को फोन ना करने के पीछे क्या राज था और पाकिस्तान में किसको क्या मानी खेज मैसेज भेजा जा रहा था।